إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. اس آیت میں یہ ہے کہ مجھے پکارو اور جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر آگ میں جائیں گے. عبارت تو یوں سمجھ آتی ہے کہ میری عبادت کرو، جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں وہ آگ میں جائیں گے، یا یوں ہوتا کہ مجھے پکارو اور جو مجھے پکارنے سے منہ پھیرتے ہیں وہ آگ میں جائیں گے. آیت یہاں ایسے نہیں ہے، بلکہ ایسے ہے کہ مجھے پکارو اور جو میری عبادت سے منہ پھیرتا ہے وہ آگ میں جائے گا. اس میں یہاں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، پکارنا اللہ تعالیٰ کو عبادت ہے. اور اگر ہم غور کریں تو جتنی عبادات ہیں یہ دراصل اللہ سے مانگنے کا بھیس ہے. کیسے؟ ایک آدمی بکاری ہے، وہ کیسے بھیس بناتا ہے اپنا؟ وہ آئے گا دروازے پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور دروازے کو پکڑ کر تعریفیں کرنے لگ جائے گا: آپ لوگ تو بہت سیٹھ ہو، آپ تو بہت وڈیرے ہو، آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. تعریفیں کرے گا اور پھر اس کو خوش ہو کر کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا. تو جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور جب ہم ٹانگیں اوپر اور سر نیچے انتہائی ذلت کی حالت میں اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں، یہ دراصل بکاری کے بھیس ہیں، ایک مانگنے والے کے بھیس ہیں. جب ہم دو کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ دراصل مانگنے والے کے مختلف بھیس ہیں، اس کے مختلف انداز ہیں. تو یہ تمام عبادات دراصل مانگنے کا ہی ایک ڈھنگ ہے. اور ان عبادات میں بھی آپ جگہ جگہ دیکھو مانگنا ہی مانگنا ہے. یہ طواف میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا ہے. طواف کرنے کے بعد دعا کرو دعا ہے. اللہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کرو، سینہ ساتھ لگا کر کرو دعا ہے. صفا پر جاؤ تو دعا مانگو، مروہ پر جاؤ تو دعا مانگو، مینا میں جاؤ تو دعائیں کرو، عرفات میں جاؤ تو گڑ گڑا کر دعائیں کرو. جو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعائیں کرنا. نماز میں کھڑے ہو گئے تو دعائیں کر رہا ہے، پہلے اللہ کی تعریفیں کو پل باندھ رہا ہے، پھر دعائیں کر رہا ہے. سجدے میں ہے تو دعائیں کر رہا ہے. تو یہ تمام عبادات دراصل دعا ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ کہ میرے سوا کسی اور سے نہ مانگو، یہ بھی ساتھ. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جس کو پکارتے ہو، جس سے دعا مانگتے ہو میرے علاوہ، وہ تو تم جیسے بندے ہیں. بندہ بندے سے مانگے تو کیا ملے گا اس کو؟ خالق سے مانگو. اور کہیں فرمایا فادعوہم فلیستجیبوا لکم، مانگتے رہو میں دیکھتا ہوں کون تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے. کوئی پتھر سے مانگتا ہے، حجر سے، کوئی شجر سے، کوئی قبر سے، کوئی زندہ سے، کوئی مردہ سے، سب مخلوق ہیں. عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں.
اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو بتوں کے نام بھی دراصل پرانے بزرگوں کے ناموں پر تھے۔ بتوں کی ہسٹری یہ تھی کہ بہت نیک لوگ تھے، جب فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا اتنی محبت تھی تمہاری ان کے ساتھ، اب بھلا دو گے؟ کم از کم ان کی تصویر تو بنا لو۔ تصویر بنا لی، پھر کہا یہ تصویر تو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ، ہاتھ کی بنی تصویر، تو کہا اس کو پتھر پہ نقش کر لو۔ پتھر پر نقش کر دی، آہستہ آہستہ اس کو بت بنا دیا۔ ان کے پیچھے وہ بزرگ ہستیاں ہی تھیں جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو کہا کسی کو مت پکارو، وہ تو تم جیسے انسان ہیں، اس کو پکارو جو اللہ ہے۔ اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور عبادت لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور کی نہ کی جائے، لہذا کسی اور کو پکارا جائے گا تو اس کی عبادت ہوگی۔ ایک ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں شاگرد کو مجھے پانی پلا دو، یہ میں نے اس سے مانگا ہے اور وہ یہ دے سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں، مجھے کہوں میں بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، وہ مجھے کھانا کھلا دے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اس کے مرنے کے بعد کہوں مجھے کھانا کھلا دے۔ ایک یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں اس کو کہوں مجھے بیٹا عطا کر دے، یہ کام وہ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد روٹی نہیں کھلا سکتا، زندہ یا مردہ حالت میں بیٹا نہیں دے سکتا، اس لیے یہ کام اگر اس سے میں کرواؤں گا تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بہت مانگنا چاہیے۔ مانگنے کے پھر کئی طریقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات خود ہی پوری کر دیتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ درود پڑھتا رہوں؟ فرمایا جتنا دل چاہے پڑھتے رہو۔ کہتا ہے چوتھا حصہ درود اور باقی دعا کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ کہتا ہے پھر میں آدھا آدھا کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ کہتا ہے تو پھر میں درود ہی پڑھتا جاؤں گا؟ فرمایا اگر تم درود ہی پڑھتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تیری دعائیں خود ہی پوری کر دے گا، تیری حاجات خود ہی پوری کر دے گا۔ یہ بھی ایک دعا ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، جو مجھ پہ ایک دفعہ رحمتیں بھیجنے کی اللہ سے دعا کرواتا ہے، اللہ اس پر ڈائریکٹ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو بات تو بن گئی نا، نقد کا سودا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریفیں ہی کرتے چلے جائیں، یا اس کو پہلا بنا لو اور درود کو دوسرا بنا لو، کیونکہ اللہ کا نمبر پہلا ہے۔ اللہ کی تعریفیں ہی کرتے چلے جاؤ، کچھ نہ مانگو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک سوالی کہتا ہے ایک روٹی کا سوال ہے، اس کو کوئی 2 روٹی کے پیسے نہیں دے گا، اور ایک آ کر کے تعریفیں کرتا ہے اور تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے وہ پھولے نہ سمائے خوش ہو کر 100 روپیہ دے دے۔ مانگتا کچھ نہیں، تعریفیں کرتا جا رہا۔ تو ثنا ہی رب کی کرتے چلے جانا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہی کرتے چلے جانا مختلف انداز سے، یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے۔ اگرچہ کچھ نہ مانگے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا تو وہ خود ہی دے دے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگتے چلے جاؤ، کچھ نہ مانگو کچھ اور، بس اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، تو نے معاف نہ کیا میں ناکام ہو جاؤں گا۔ جب آپ گناہوں سے ہلکا ہو جاؤ گے تو رب ذوالجلال کے محبوب بن جاؤ گے، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی زیادہ۔ اگرچہ پھر بھی مانگنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی مانگتا
اللہ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بخشنے والا ہے، استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال نہیں اموال دے گا، جمع کسی گئے ہیں۔ وَبَنِينَ، بیٹا نہیں بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس کے نیچے نہریں جاری کرے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ صرف اللہ سے معافی مانگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے اپنے باغات ہوں، اسی میں آپ کا گھر ہو، نہریں چلتی ہوں، پانی کی ٹینشن نہ ہو، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہو، اموال آپ کے ہاتھ میں ہوں، بیٹے آپ کے بہت زیادہ ہوں، اب آپ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نتیجہ ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ ہو اور آپ کمزور ہو جائیں، آپ کی صحت خراب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تم پر بارش نازل کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری ہر قسم کی قوتوں میں اضافہ فرما دے گا، کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ بیماری کمزوری کا نام ہوتا ہے، جگر کمزور ہوا تو بیماریاں پیدا ہوں گی، دل کمزور ہوا تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر فنکشن کر رہی ہو تو کہاں سے بیماری آئے گی؟ اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ بھی قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ ہود میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ اور ایک مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہیں یا اللہ یہ چیز چاہیے مجھے۔ تو یہ تمام دعائیں، ان کے کچھ ادب آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی روزی حلال کی ہو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سفر کے ساتھ پٹا ہوا، پراگندہ بال، غبار آلود، تھکا ہوا، اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب، اس کی حالت دیکھ کر انسان کو ترس آ جاتا ہے۔ رحمان تو پھر رحمان ہے، لیکن مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، کھانا اس کا حرام کا، پہننا اس کا حرام کا، اور غذا اس کی حرام کی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو ثابت ہوا کہ حرام کھانے سے دعا میں کی قبولیت میں فرق آتا ہے۔ اب جو بھی روزی ہے، بعض روزیوں کی حالت ہی حرام کی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی سود کا کام کرے اور کہے کہ میں بڑی امانت داری سے کرتا ہوں، میں بڑی محنت سے سود کا کام کرتا ہوں، تو اس کی حالت ہی حرام کی ہے، جتنی چاہو امانت داری استعمال کر لو۔ اور بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں جن کو حلال بھی کیا جا سکتا ہے، حرام بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارا کام ہے پڑھانے کا۔ اگر ہم اس میں سستی کریں، اگر ہم پوری محنت نہ کریں، اور ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے غلط کر رہے ہیں، خیانت نہ کریں، ٹھیک محنت کر وقت پر آئیں، کام چوری نہ ہو، وقت چوری نہ ہو، تو ہماری کمائی حلال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک الگ سے پورا موضوع ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے روزی حلال ہونے کا، اشارہ کرتا جاؤں گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دعا جب کرو اللہ تعالیٰ سے تو چمٹ کر دعا کرو، چمٹ کر دعا کرو۔ الحاح عربی میں بولتے ہیں، اس کا معنی یہ، جیسے آپ کا بچہ چھوٹا 3 سال کا آپ سے سائیکل مانگتا ہے 4 سال کا، آپ کہتے ہیں کہ یہ گرے گا، نقصان کرے گا، لیکن وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے میں آپ کو کام پر نہیں جانے دوں گا، ٹانگوں کو پکڑ لیتا ہے، نہیں جانے دوں گا، سائیکل آئے گی تو بات بنے گی۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں چلو اس کو 3 پہیے والی لے دو جو گرے بھی نہ، اور پہلے تو آپ کوشش کرتے ہیں جان چھڑوانے کی، بیوی سے کہتے ہیں اس کو ذرا ادھر کرو میں باہر نکلنا ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کوئی شکل نہیں ہے، پھر آپ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ اس کو لے دو۔ یہ ہے چمٹ کر مانگنا۔ جو آدمی چمٹ کر مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔
اے اللہ میرا نہیں گزارا، میں اس کے بغیر بچ نہیں سکتا، مجھے یہ چیز چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ یہ ہو اور اتنے گاز ہو اور اتنے میٹر ہو اور اتنے انچ ہو اور یہ کلر ہو اور یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عمومی سیغوں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو شادی کی ضرورت ہے، آپ کہہ دو اللہ نیک عورت عطا فرما، ٹھیک ہے۔ آپ کو جاب چاہیے، اللہ کوئی ایسی جاب ہو جو میرے دین میں رکاوٹ بھی نہ بنے اور میں حلال بھی کما سکوں۔ آپ کہو نہیں اس فیکٹری میں چاہیے، یہ غلط، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ میرے لیے یہ اچھا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ اچھا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑو، عمومی سیغوں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کنڈیشنڈ اور شرطیں لگا لگا کر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے آپ کا بچہ کہے کہ مجھے 2 پہیے والی سائیکل ہی چاہیے اور فلاں کمپنی کی ہی چاہیے، آپ پریشان ہو جاؤ گے نا کہ یہ چھوٹا ہے، 2 والی تو گر جائے گی اور یہ تو چوٹ لگوا لے گا۔ تو حالانکہ آپ کا بچہ اور آپ دونوں انسان ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں کی عقل میں 19-21 کا فرق ہے، جبکہ آپ کی سمجھ اور رب ذوالجلال کے علم میں بہت فرق ہے۔ تو وہ بھی بسا اوقات دیکھتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو اس کی جگہ آپ کو کوئی اور اچھائی دینا چاہتا ہے۔ جب آپ کنڈیشن لگاتے ہیں تو پھر آپ ٹینس ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ مانگا تھا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا، نہ جانے میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی جبکہ وہ قبول ہو چکی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا یا تو اللہ تعالیٰ بین ہی جو مانگا وہ دے دیتا ہے، یا اس کی جگہ پر اس سے بہتر دے دیتا ہے جو تیرے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے 50,000 والی جاب مانگی ہو جو تیرے لیے بہتر نہ ہو، 30 والی بہتر ہو، اللہ نے وہ دے دی۔ زیادہ پیسے سے تو بگڑ جائے گا، تیری اولاد بگڑ جائے گی، جو تیرے لیے بہتر تھا اس نے دے دیا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کوئی اور مصیبت رفع کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں بھی پریشانی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ دعا میں نے مانگی تھی مجھے ملی نہیں، اور میرے علم میں اس سے اچھی بھی نہیں ملی، اور مجھے اس کے بعد یہ مصیبت آ گئی، اگر اس کے بعد وہ مصیبت میری کٹ گئی ہوتی تو بھی میں مانتا، اس کے بعد یہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اس نے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے، اس کو جو مانگا نہیں ملا، نمبر 2 اس سے بہتر نہیں ملا، نمبر 3 آئندہ کی مصیبت رفع ہونی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ تیری دونوں ٹانگیں ٹوٹنے کا لکھا ہو اور تیری دعا نے اثر کیا ہو اور ایک ٹوٹی ہو، اور اگر آپ یہ دعا ڈبل کیے ہوتے تو کوئی بھی نہیں ٹوٹتی۔ آپ جانتے نہیں جب تیری ٹانگ ٹوٹی تھی اس وقت تو مر بھی سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو رد کر دیتی ہے دعا، اتنی زیادہ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی تھی، وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی، فرمایا اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو آگ میں ڈال دے تو ڈال دے گی؟ کہنے لگے ساتھی نہیں، اگر یہ بچا سکتی ہوئی تو کبھی نہیں ڈالے گی۔ فرمایا جتنی محبت اس کو بچے سے ہے اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ ہے، زیادہ ترس اور رحمت شفقت اللہ کو آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ پر اعتماد کرو اور مانگتے چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ نا امید نہ ہو جائے۔ بولا نا امید ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس کا دعا کو چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے، بچہ مانگتے رہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہوئی تو پھر ملا۔
زکریا علیہ السلام کو جب بیوی بانجھ ہو گئی، خود بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں مایوس ہو جاؤں اور دعا چھوڑ دوں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرو، ثنا، الحمد شریف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کی تعریفوں کی کئی سیغے کتاب و سنت میں موجود ہیں، اور سب سے بہترین ثنا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے فاتحہ پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا، اور ان میں سے بھی اسم اعظم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ یہ سب ثنا کی شکلیں۔ ایک آدمی نے دعا کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ فرمایا اس نے اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے کہ جس کے واسطہ دینے سے اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک اور نے دعا کی، کہتا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے کہ جس کے ساتھ دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا، ذلیل ہو کر کے پیش کرنا، اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، اللہ میرے ماتھے کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، میں تیرے کنٹرول میں ہوں، میں بھاگا ہوا نہیں ہوں، ماضٍ فی حکمک، تیرے آرڈر میرے اندر میرے اوپر اثر کرتے ہیں، عدل فی قضاءک، یا اللہ جو تو فیصلے کرتا ہے وہ میرے اوپر وہ عدل پر مبنی ہوتے ہیں، ظلم نہیں ہوتا۔ اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ دعا لمبی ہے، فرمایا یہ دعا جو مانگتا ہے اللہ اس کے غم کو خوشی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ ایک ہے غم دور کر دینا، ایک ہے غم کی جگہ خوشی لے آنا، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اس طرح مانگا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود یا رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی یہ کام کیا کرو۔ تو اللہ خود کہتا ہے یہ کام کرو۔ جب آپ وہ کام کریں گے جو اللہ نے کہا ہے تو وہ فوراً قبول ہو جائے گا۔ جب پہلا صفحہ ثنا کا اللہ کو بالکل قبول ہے، اگلا صفحہ درود کا اللہ کا خود حکم ہے، وہ اللہ کو قبول ہے، اس فائل میں تیسرا صفحہ تیری کسی حاجت کا ہوگا تو رب ذوالجلال وہ بھی قبول فرما لے گا۔ آپ کو بہت ڈھنگ آتا ہے کسی آفیسر سے درخواست کیسے منظور کرواتے ہیں، اچھے الفاظ لکھنا، شروع میں اس کو اچھے انداز سے تعریفی کلمات لکھنا، سلام پیش کرنا، فدوی بولتے ہیں، میں تجھ پہ قربان، فدوی کا معنی میں تجھ پہ قربان، ایسے ایسے لفظ۔ تو پھر ایسے وقت میں دو جب اس کا موڈ سیٹ ہو۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب ذوالجلال والاکرام تو ہر وقت ہی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں وہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ آخری تہائی حصہ رات کا، اس میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پر آتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں۔ لوگ سو رہے ہیں، رش نہیں ہے، حالانکہ اس کو رش بھی کوئی پریشان نہیں کرتا ہے، لیکن تھوڑا امتیاز تو ہو جاتا ہے نا کہ سب نہیں ہے، اب یہ ہے، توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت اکثر فیہا من الدعاء، سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرو۔ فإنہ کامن ان یستجاب لکم،
تو اس وقت آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ تو سجدے میں دعائیں کرنا عربی زبان ہو اور دعا قرآن کا حصہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ زیادہ زیادہ دعائیں کی جائیں سجدے میں، لمبا سجدہ کھینچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ایک دفعہ تقریباً 5 پارے ایک رکعت میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اتنا ہی رکوع اور اتنا ہی سجدہ تقریباً۔ بلک بلک کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، چمٹ کر، دہرا کر، منتیں سماجتیں کرنے کے انداز میں، اپنے آپ کو ہیچ نیچ کر کے رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کر کے یہ دعا کی جائے، اور دل سے نکلے، دل سے نکلے۔ وہ نہیں کہ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ ناخن چبا رہا ہے اور سب میں کھجلی کر رہا ہے، ہٹی دکان کا حساب کر رہا ہے، اور ادھر آمین بھی چل رہی ہے۔ اگر تیرے دروازے پر کوئی آ کر کے دستک دے، رات سردیوں کی ہو، بستر سے نکلے، قمیص اتاری ہوئی ہے، قمیص پہنی، جرسی پہنی، اور جا کر دروازہ کھولا، دیکھا ایک بکاری کھڑا ہے، ہاں بھی کون ہو، کدھر آئے ہو؟ تو وہ دیوار کو کھجل رہا ہے، بات ہی نہیں کر رہا، ناخن چبا رہا ہے، بال کھجل رہا ہے۔ ارے کون ہو، کدھر آئے ہو؟ میں بستر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر وہ بات ہی نہ کرے، توجہ ہی نہ کرے، تو کتنا غصہ آتا ہے اس پر، بڑا بے وقوف ہے تو۔ میں اس وقت تو آیا، میں نے سمجھا نہ جانے کیا ایمرجنسی ہوگی، اور تو بات ہی نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ کریں انسان کو اتنا غصہ آتا ہے، حالانکہ دونوں انسان ہیں، دونوں میں فرق نہیں، اور ادھر رحمان اور انسان کا فرق ہے، اور یہ رب ذوالجلال کو اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ کہے، توجہ ہی نہ کرے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہ ہو، آمین اور آمین اور جامین، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پوچھنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا جواب دے رہا ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور تم یقین رکھتے ہو کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کتنا کی یقین ہے مجھ پر۔ انا عند ظن عبدی بھی، جیسا گمان تمہارا میرے بارے میں ہوگا میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر تیرا گمان ہے کہ اللہ ضرور مانے گا تو میں ضرور مانوں گا، اور اگر تو سمجھتا ہے میری کہاں قبول ہوگی تو پھر نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ غافل اور کھیل تماشا کرنے والے دل سے قبول نہیں کرتا۔ کس دل سے قبول کرتا ہے؟ جب اندر سے نکلتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اندر سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کافر کی بھی رد نہیں کرتا، کافر کی بھی رد نہیں کرتا، اندر سے نکلی ہوئی ہو۔ فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں پردہ نہیں ہوتا، اور مظلوم کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے غافل دل کے ساتھ مت مانگو۔ یہ جو روٹین کی دعائیں مسجدوں میں ہوتی ہیں نا، یہ ایک رواج ہے، یہ چھٹی کی گھنٹی ہے کہ مولوی صاحب جب تک دعا نہیں کر لیں گے ہم جا نہیں سکتے۔ اس کا آسمان سے نازل ہونے والے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا کرو، نماز سے پہلے کرو، نماز کے بعد کرو، نماز کے اندر کرو، ہاتھ اٹھا کر کرو، نہ اٹھا کر کرو، گھنٹوں دعا کرو، سب ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ مولوی صاحب کریں تو میں بھی کروں، وہ نہیں کرو تو میں بھی نہیں کروں، اور 3 4 10 سیکنڈ کی دعا، یہ تو چھٹی کی گھنٹی ہے کہ تم جا سکتے ہو بھائی۔ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ تو سچے دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور پھر بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کا بیان بھی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور دعا رد نہیں ہوتی، دعا رائے گاہ نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی جگہ پر فائدہ ضرور دیتی ہے، یا فوراً مل جائے گی، یا اس سے بہتر مل جائے گی، یا اس کی جگہ
کوئی نہ کوئی تکلیف رفع ہو جائے گی یا یہ محفوظ ہو کر آخرت میں تیرے کام آئے گی، اور ہو سکتا ہے تو قیامت والے دن کہے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا فائدہ مجھے آخرت میں ہوتا۔ دنیا تیری 50 سالہ ہے، قیامت کا دن تیرا 50,000 سالہ ہے۔ یہاں تیری کوئی دعا قبول نہ ہو تو گزارا چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا، وہاں تو بہت مجبور ہوگا۔ اس لیے بہت مانگو، جھکتے رہو اور مانگتے چلے جاؤ، اور بھولو نہیں، اور یاد رکھو چمٹ چمٹ کر گڑ گڑا کر مانگو، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر کے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔